بیٹی رو کے جب آتی ہے نا ماں باپ کے گھر میں, ایک تو یاد رکھو بچیوں پہ بعض دفعہ ظلم بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں. عورت کی ایک صفت ہے رونا, ان کو رونا جلدی آتا ہے. بعض دفعہ صحیح رونا بھی ہوتا ہے, کہیں یہ نہ سمجھے کہ جو بھی رو رہی ہے تو آپ بولیں فراڈ ہی ہے, لیکن عورت کی عادت ہی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا وہ رو رو کے بیان کر رہی ہوتی ہیں. اب ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے, اور ہوتا ہے ظاہر ہے ان کو تو بیٹی سے محبت ہے, تجربہ ہوتا نہیں ان کو, وہ ایک دم جذبات میں آ رہا ہے. بچی روتی بھی آئی, یہ ہوا, ابا ایک دم توپے نکال کے نا میزائل کا رخ کر دیا سسرال کی طرف بچی کے. صحیح ہے نا بے میری بچی. بھائی یہ ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے یار. چھوٹی موٹی باتوں پہ بعض دفعہ بہت بڑا چڑھا کے بچیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ویسا ہی آ گئے تو یہاں بھی پٹیں گے, ہم بولیں گے کچھ ہوا ہی نہیں تھا, ایک آنسو تو آ گئی تو اٹھ کے, ہم پاگل ہیں کیا. تو وہ پھر بیچاری وہ لڑکیاں بیان کر رہی ہوتی ہیں اس کو جذباتی, تاکہ ماں باپ یہ سمجھیں کہ میرا آنا بالکل درست ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ اس کو ایک دم ڈانٹنا شروع کر دیں کیوں آئی ہے, نہ اس کو آرام سے ریلیکس ریلیکس. اچھا ظلم ہوا ہو, ابھی اس کے ہاں میں ہاں ملائیں, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے واقعی ہوا ہو, ایسا نا بغاوت پہ آ جائے. بٹھائیں بیٹا, او ہو یہ بہت ہو گیا بیٹا. وہ کہے فون کریں میرے شوہر کو, فوراً کبھی بھی فون نہ کریں, نہ سسر کو نہ ساس کو نہ اس کے شوہر. آپ بٹھائیں, اوہ بہت غلط ہو گیا, میں تو پہلے ہی اس کا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس جگہ. یہ بھی بیٹھو بیٹا آرام سے, 2-4 دن گزاریں, ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ اتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور پھر پہلی دفعہ میں ایک دم سے تصفیہ کی کوشش بھی نہ کریں. ہر گھر میں ہوتا ہے شروع میں, اس کو بھی 2-3 دن میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ میری غلطی تھی یا کس کی غلطی ہے. ماں باپ کے گھر رہنا بھی شادی کے بعد بچی کے لیے آسان نہیں ہوتا, تو خود ہی کہے گی مجھے چھوڑ کر آئے, تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں. پھر دوبارہ ایسا ہو گیا 3-4-6 دفعہ ہوا ہے, تو پھر جا کے پوچھے یار وہ کیا مسئلہ ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے. ایک دم سے چنگیز خان نہ بنے, بٹھا کے داماد کو بلائیں, بیٹا آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی غلطی ہو, وہ ٹھیک ہو. آپ کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا شروع میں, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو. پوری بات سنیں. میں نے PCO کیسز دیکھے ہیں اس طرح سے کہ معاملہ کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے جب تمیز سے بات سنی جاتی. پوری بات سنیں, پھر دیکھیں, اینالائز کریں, تجزیہ کریں, بھائی کس کی غلطی ہے. جتنی ہو اتنی آرام سے تنبیہ کریں. وہ داماد بھی نیا اس کی چوتھی شادی تھوڑی ہے, پہلی دفعہ شادی کی, اس کو بھی نہیں تجربہ کہ بیویوں کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو آرام سے سمجھائیں, یار یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح کہ دیکھو یہ ہم نے بچی کو بڑے ناز حالانکہ ناز واز سے پالا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت یہی کہا جاتا ہے ہم نے بڑے ناز سے پالا ہے, اور جو ہے بہت لاڈ سے یہ بچی پلی ہے, اس کو ذرا تمیز سے دیکھو. اس طرح کر کے 3 سال کا آپ سمجھ لیں کہ شادی کے بعد 3 سال پھڈوں میں گزریں گے, اور اس میں برداشت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ ایک دوسرے کو, آج کل شادیاں اجنبیوں میں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خاندان میچ نہیں کر رہے ہوتے, ترجیحات میچ نہیں کر رہی ہوتی, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. 3 سال کے بعد وہ خود ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرے شوہر کی یہ کمزوری ہے, یہ اس کی خوبی ہے. مرد کو پتہ چل جاتا ہے یہ کمزوری ہے, یہ اس کی, وہ خود بھی تو ان دونوں کے مفاد ہے نا, آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وہ پھر 2-4 بچے ہو جائیں تو ویسے ہی وہ پھر بچوں کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دم نہ چنگیز خان بن کے لڑکی کا باپ اور اس کے بھائی اور بہنوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے. وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے یار یہ تو میرے سے بات ہی نہیں کر رہے. پھر وہ دیر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر 4 دن بچی کو گھر میں بٹھا کے نا پھر کہتے ہیں یار یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اہل حدیث سے فتویٰ لے لو. اسی کو پہنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, کیونکہ آسان نہیں ہوتا. طلاق کے بعد بچیوں کو گھر میں بٹھاؤ گے, آج کل کماریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, طلاق یافتاؤں کی کہاں سے ہو رہی ہیں. تھوڑا کمپرومائز کرو.